السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ یہاں پر قاف کی آواز نکالی جائے گی اور قاف کی آواز حلق سے ادا کی جائے گی، تاکہ جب ہم بڑے قاف کی آواز ادا کریں تو سمجھ میں آئے کہ بڑے قاف ادا ہو رہا ہے یا چھوٹا قاف ادا ہو رہا ہے۔ قِيلَ لَهُمْ لَا تفسدوا في الأرض قالوا مد منفصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑے گی۔ قالوا انما یہاں نون شدت کا غنہ ہوگا، جس نون کے اوپر تشدید ہو تو نون شدت کا غنہ ہوتا ہے، اور جہاں نون شدت کا غنہ کیا جائے گا وہاں پر 1 الف کی مقدار آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھے گی۔ انما نحن یہاں پر دوستو ہا ہے، تو ہا کی آواز حلق سے ادا کی جائے گی، ہا اس طرح، تو نون ہا زبر نحن مصلحون یہاں پر آیت ہوگی، اس لیے زبر ہے، آخری حرف پر زبر ہے تو اس زبر کو جزم سے بدل دیا جائے گا۔ مصلحون نہ لکھا ہوا ہے تو مفلحون پڑھے گی۔ اور ایک مرتبہ پڑھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا یہاں پر مد منفصل ہوگا، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور یہ مد منفصل کی شکل ہے۔ مد منفصل کی جو ہے تو پہچان یہی ہے کہ مد منفصل اس طرح آئے گا، یہ اس کی شکل ہے۔ تو یہاں پر اس شکل والی حرکت جہاں آ جائے گی اس لفظ کو لمایا جائے گا، اور 3 الف کی مقدار لما کر پڑے گی۔ الا انہم یہاں پر نون پر تشدید ہے، اس لیے نون شدت کا غنہ ہوگا، اور جہاں نون شدت کا غنہ کیا جائے گا تو وہاں پر آواز کو، نون کی آواز کو 1 الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑے گی۔ انہم ہم المفسدون ولكن لا يشعرون آیت ہوگی، اس لیے آخری حرف پر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل کر پڑھے گی۔ یشعرون لکھا ہوا ہے تو یشعرون پڑھے گی، یشعرون۔ اور ایک مرتبہ ہم آیت نمبر 12 کو پڑھتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
آمنوا کما کما، یہاں پر مد منفصل ہوگا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے مد منفصل یعنی میم الف کی آواز کو 3 الف کی مقدار لما کر کھینچ کر پڑھے گی۔ کما آمنن آمنن، نون نشدد کا غنہ ہوگا، نون نشدد کے غنے میں 1 الف کی مقدار آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھے گی، نون کی آواز کو 1 الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا۔ ناسو ناسو قالو قالو، یہاں پر مد منفصل ہوگا، اس لیے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو لام واو پیش لو کی جو آواز ہے اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گی۔ قالو انؤمن انؤمن، یہاں پر حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، اور یہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں قرآن کے اندر۔ ہم نے دیکھے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جہاں حمزہ ساکنہ لکھی ہوتی ہے وہاں پر وہ جھٹکا نہیں دیتے بلکہ اس کو واو مدہ کی طرح پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ جہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر اگر جزم ہے تو وہاں حمزہ ساکنہ ہوگا، نون کو حمزہ ساکنہ سے ملائے گے، نون واو پیش نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون حمزہ پیش نو، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے تو ہم نو کو جھٹکے سے پڑھیں گے، انو انو مینو انو مینو۔ تو اس بات کا ہم قرآن میں دھیان رکھیں۔ انؤمن کما کما، یہاں پر جو ہے تو مد منفصل ہوگا اور مد منفصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گی۔ کما آمنس آمنس، دیکھیے دوستو یہاں پر ہم جو نون کو سیدھا سین سے ملا رہے جبکہ یہاں پر الف اور لام دونوں موجود ہیں، تو الف اور لام خالی ہے اس لیے ہم الف اور لام کو نہیں پڑھ رہے۔ حرف شمسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام اگر حرف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملائے گے، اور یہاں پر سین کے اوپر تشدید بھی ہے تو نون کو سین سے ملایا جائے گا، سیدھا نون سین زبر نس آمنس، الف اور لام کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ الف اور لام خالی ہے۔ آمنس سفہاء سفہاء، یہاں پر مد متصل ہوگا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس لیے مد متصل ہوگا اور مد متصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے گی۔ آمن السفہاء الا الا، یہاں پر ہم لام کو لما رہے اس لیے کہ یہاں پر مد منفصل ہوگا اور مد منفصل کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الا انہم انہم، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون مشدد کا غنہ ہوگا، اور نون مشدد کا غنہ ہوگا تو نون کو 1 الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑے گی۔ انہم ہمس ہمس سفہاء سفہاء، مد متصل ہوگا اس لیے ہا کو لمایا جا رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور یہ مد متصل کی شکل ہے، ہم یہاں جس شکل کو دیکھیں تو اس کو لمائیں تو اس لیے ہا کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑے گی۔ سفہاء ولکن لا ولکن لا یعلمون یعلمون، یعلمون نہ لکھا ہوا ہے لیکن آیت ہو رہی ہے وقف کر رہے اس لیے یہاں پر نون کو ساکن کر دیا جائے گا، اس لیے یعلمون پڑھے گی۔ چلو دوستو اور ایک مرتبہ ہم آیت نمبر 13 کو پڑھتے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ دوستو جہاں آیت بڑی ہو جاتی ہے اور آیت کے بیچ میں رکنا پڑتا ہے کیونکہ سانس ٹوٹ جائے گی، جہاں سانس ٹوٹ گئی وہاں آیت کرنا پڑے گی، تو وہاں پر آیت کا وہی فارمولہ کہ جس حرف پر ہم آیت کریں گے وہاں پر آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا، اور ساکن کرنے کے بعد اگر ہم آیت کے بیچ میں اگر رک رہے تو جس حرف پر ہم رکے اس حرف سے یا اس کے ایک الفاظ پہلے سے ملا کر ہم پڑھیں گے، آگے سے نہیں شروع کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم یہاں ناس پر رکے تو ہم یہاں سے آمن الناس قالوا انؤمن كما الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ چلو دوستو ہم آیت نمبر 12 اور 13 اور ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، تو آپ بھی میرے ساتھ جو ہے تو اس کو دہرائیے، پڑھیے۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو آج ہم نے آیت نمبر 12 اور 13 کا سبق لیا۔ آپ لوگ جو ہے تو آیت نمبر 12 اور 13 کو بالکل توجہ کے ساتھ یاد کیجیے، اور جس طرح ہم نے آپ کو قواعد بتایا اسی قواعد کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔